حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دنیا کی لذتوں سے دل لگانے والو، جان لو کہ اس کی آسائشیں فنا پذیر ہیں۔ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ دنیا نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو انسان قاضی بنتا ہے وہ گویا خود کو بغیر چھری کے ذبح کرتا ہے۔ گری ہوئی چیز اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ کبوتروں کے ساتھ کھیلنا فقیری پیدا کرتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا گیا وہ فائدہ دے گا، جو حصہ زندہ سے جدا کر دیا گیا وہ مردار ہے۔ مومن کو جو خلاف طبع امر پیش آئے وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ صدق نیت سے استغفار کرنے والے نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، گو 70 بار دن میں گناہ میں لوٹا ہو۔ دنیا کی تلخیوں پر صبر کرو تاکہ آخرت میں امن و سکون کی نعمت پا سکو۔ انسان کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو کام اس سے مربوط نہ ہو اس میں مداخلت ہرگز مت کرو۔ ہمارا حمایتی مددگار وہ ہے جس کا دل ابراہیم خلیل اللہ کی طرح پاک ہو، اس میں کسی قسم کا نفاق نہ پایا جائے۔ جس خاندان کو نرمی دی گئی اس کو نرمی سے فائدہ پہنچا ہے۔ کسی بندے کو عمدہ یقین اور عافیت سے بہتر کوئی شے نہیں دی گئی۔ اگر تمہیں اپنے دین کے بارے میں ٹھوس معلومات نہیں ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کے لیے قدم بڑھاؤ۔ اللہ تعالی 1000 بندوں میں سے کسی ایک کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ دنیا تو نجس ہے، لیکن وہ قلب اس سے بھی زیادہ نجس ہے جس نے دنیا کی صحبت اختیار کر لی۔ شب و روز میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں بندوں پر خدا کا فیضان نہ ہوتا ہو۔ اہل دنیا جس چیز کو عزت و توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، عقبہ میں اس کی حیثیت ذرا برابر بھی نہیں۔ اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو گے تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ عوام میں اس وقت تک ٹیڑھ پیدا نہیں ہوتی جب تک ان کے پیشوا اور رہنما ان سے سیدھے رہتے ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات آسان فرما دے گا۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ صحت چاہتے ہو تو اتنا کھاؤ کہ آدھی بھوک باقی رہ جائے۔ خبردار اپنی بڑائی نہ کرنا، خاکی مخلوق جو پھر خاک میں مل جائے گی اسے بڑائی کب زیب دیتی ہے، جو آج زندہ اور کل مردہ۔ جب بندے کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے تو وہ نافرمان حق بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو جائے تو وہ ہمہ تن محبت بن جاتا ہے۔ مرغوب چیز کو ترک کر دینے کا نام ہی زہد ہے۔ توفیق و عنایت الہی کے بغیر موافقت و محبت کا اظہار نہیں ہوتا، اور ماں سوا اللہ کو ترک کیے بغیر وصال خدا حاصل نہیں ہوتا۔ جس شے کا علم ہو اسے فراموش کر دو، اور جس کا علم نہ ہو اس کی جستجو نہ کرو، اور ہر شے کو چھوڑ کر صرف اللہ سے مشغولیت اختیار کرو۔ جو شخص کلمہ طیبہ کی کنی کو جان لیتا ہے اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لے کر کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے تصرف کے جتنے خزانے موجود ہیں
ان میں کوئی بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ میری بات غور سے سن، کوئی چیز بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ فقیر ایک موج دریا کی طرح ایک موج عطا ہے، جس کے لیے فقیر سالوں بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ علم جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آداب سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی جائے۔ پریشانیاں صرف ہستی کے ساتھ ہیں، لیکن جب ہستی نیست ہو جاتی ہے تو خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ زندگی کی لذت چاہتے ہو تو دو چیزوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالو، اول غصے کو اور دوم شہوت کو۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان بے عمل علماء پر جو علم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط مفہوم لے کر نفس و دنیا اور شیطان سے اخلاص رکھتے ہیں۔ اہل کفر کے علاوہ کسی کے ساتھ تندروئی نہ کرو، ورنہ جاہل کہلائی جاؤ گے۔ اگر تین چیزیں نہ ہو تو ابن آدم کے سامنے نہ جھکنا: فقر و احتیاج، بیماری اور موت۔ اس انسان سے زیادہ بدبخت اور ذلیل کوئی بندہ نہیں جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا داروں کو خوش کرتا پھرے۔ ارباب اقتدار کی بری عادت یہ ہے کہ دشمنوں سے خوف، ضعیفوں ناتواں لوگوں کے ساتھ سنگ دلی اور کسی پر احسان کرنے میں بخل سے کام لینا چاہیے۔ دنیا کی تازگی اور جدت غروب زوال ہے، اس کی نعمتیں مظہر و نابود ہونے والی ہیں، اس کی خوشیاں اور مسرتیں غم و ندام میں تبدیل ہونے والی ہیں، اور اس کا ٹھکانہ عارضی اور ناپائیدار ہے۔ دنیا ایسا بے ثبات گھر ہے جس کی بنیاد ہمیشہ متزلزل رہتی ہے، لہٰذا تم اس میں رہتے ہوئے آخرت کا زاد راہ اکٹھا کرو، اور یاد رکھو کہ تقویٰ سے بہتر کوئی چیز زاد راہ اور سامان سفر نہیں ہو سکتی۔ عاشق کے دو اوصاف ہیں، ایک یہ کہ اس کی توجہ معشوق پر رہتی ہے، اور دوسری یہ کہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ دل جب ذکر اسم اللہ میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس میں کبر و کذب کی صفات ناپید ہو جاتی ہے۔ در حقیقت محبت ہی خدا پر گامزن ہونے کا آئین ہے، اور احوال و مقامات اور نسبتیں سب محبت کے مقابلے میں بے حقیقت ہیں۔ کثرت سے ذکر الہی کا نام محبت ہے، خدا کے محبین ہی سے دنیا کو شرف حاصل ہے۔ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو اللہ پر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے تھے اور شہروں کے ارد گرد مضبوط دیواریں بنائی تھی؟ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے یا باطنو یا جبرائیلو یا ظاہرو یا میکائیلو 100 بار اور اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس کو خدا کی موافقت حاصل ہو جاتی ہے وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ خاصان خدا کے نزدیک تحفظ اوقات ایفائے عہد، نفس پر عدم توجہی مقام حضوری اور مقام قرب میں شائستگی اختیار کرنے کا نام ادب ہے۔ توحید کی تعریف یہ ہے کہ خدا کے سوا دل میں کسی کا ذکر نہ ہو۔ اس وقت تک کبھی بھی کعبہ دل تک نہ پہنچ سکو گے جب تک دور نفس ہوا طے نہ کرو گے۔ جس نے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے باہر قدم رکھا اس نے اپنے آپ ہی خود پر ظلم کیا۔